الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے کہ اسی کی توفیق سے، اللہ ہی کے کرم سے الحمدللہ آج ہماری چوتھی کلاس ہے اور قرآن فہمی کی اور قرآن مجید کو درست انداز میں پڑھنے کے لیے اور قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور پچھلے اسباق میں جو کچھ ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے، پھر ہم اگلے سبق کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی کہ پورا قرآن مجید اس انداز سے سمجھنے کے لیے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سمجھنا ہوگا کہ پورا قرآن مجید ایک عبارت ہے۔ وہ عبارت مشتمل ہے کس پر؟ آیات پر، اور وہ آیات مشتمل ہیں جملوں پر، جملے مشتمل ہیں کس پر؟ لفظ اور قطعوں پر۔ تو گویا کہ یہاں پہ ہمارے اسلوب کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم کیا سمجھیں گے؟ لفظ، لفظ کے بعد کیا؟ قطعہ، قطعے کے بعد جملہ، اور جملے کے بعد مکمل آیت۔ یعنی ایک آیت کے اندر بعض دفعہ 11 جملے ہوتے ہیں، 10 جملے ہوتے ہیں، بعض آیات ہوتی ہیں ایک جملے پر مشتمل ہوتی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے شروع میں یہ بات پڑھی، تقریباً ہمارے 6-7 سبق وہ تھے کہ جس کے اندر ہم نے وہ آسان الفاظ پڑھے جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمیں پہلے سے پتہ ہیں اور قرآن مجید کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ وہ تقریباً 450-500 کے قریب الفاظ تھے، وہ الحمدللہ ہم نے پڑھے۔ پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام پڑھے تھے، وہ جو قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ پھر آخری کلاس کے اندر ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھیں، وہ یہ 2 بات پڑھی تھیں کہ اردو کے اندر بھی کچھ الفاظ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے عمل، عمل کی جمع کیا ہوتی ہیں؟ اعمال۔ قبر کی جمع کیا ہوتی ہیں؟ قبور۔ اس طرح مسجد کی جمع کیا ہے؟ یہ ساری وہ جمع جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یہی جمع قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوئی ہیں۔ تو ابھی تک کا سبق کا ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے جو کچھ اردو میں ہم عام بول چال میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر ہیں۔ بس اضافی بات کیا تھی یہ آپ لوگ پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ بس فرق اتنا ہم لوگوں نے پڑھا کہ اردو کے اندر وہی لفظ ہم بغیر ال کے کہتے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اور عام عربی کے اندر وہی لفظ کس کے ساتھ آ جاتا ہے؟ ال کے ساتھ آ جاتا ہے۔ ایک بات ہم لوگوں نے اور پڑھی تھی کہ عربی کے اندر اگر کسی بھی لفظ کے آخر میں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کون سا تھا؟ گل تا ہو تو کس بات کی علامت ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ اور آج انشاءاللہ العزیز جو ہم سبق شروع کر رہے ہیں، اچھا یہ آپ یہاں پہ دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے، پھر پڑھیے۔ اچھا دوسرا لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی آج ہم پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک انتہائی آسان سا لفظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ ہے واو۔ کیا لفظ ہے؟ واو۔ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، قرآن مجید میں اس کا بہت استعمال ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم اس واو کے مختلف استعمال پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اگلے سبق الکتاب اور کتاب کی طرف جائیں گے۔ کیا ہو گیا؟ سامنے ذرا پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے الکتاب و القلم۔ کیا مطلب ہے؟ کتاب اور قلم۔ تو اب ذرا دیکھیے دوبارہ اس اسلوب کی طرف کہ ہمارا اسلوب سب سے پہلے کیا تھا؟ لفظ، لفظ کے بعد کیا ہے؟ قطعہ، قطعے کے بعد جملہ، اور آگے کیا ہے؟ آیت۔ تو ہم لفظ سے نکل کر اب 2 لفظوں کے مجموعے کی طرف آ رہے ہیں۔ پہلے ابھی تک ہم لوگوں نے اسباق کے اندر ایک لفظ پڑھا ہے، اب ہم 2 لفظوں کا مجموعہ، پہلا جو جوڑ بنے گا لفظوں سے وہ کس سے بنے گا؟ واو۔ چلیے اب ذرا اس کو دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر اس کا استعمال۔ پڑھیے پہلے لفظ کیا لکھا ہوا ہے؟ المشرق والمغرب، مطلب مشرق اور مغرب۔ اگلا کیا ہے؟ الجنت والمغفرت، جنت اور مغفرت۔ اگلا بتائیے کیا ہے؟ الدنیا والآخرہ، بالکل صحیح۔ اب ذرا دیکھتے ہیں
کے چل رہا ہے جی. پہلے لفظ کیا ہے؟ آپ سب کو نظر آ رہا ہے؟ میں تھوڑا سا اور اس کو بڑا کر دیتا ہوں جی. پہلا لفظ ہے الجنت والمغفرہ. دوسرا لفظ بتائیے کیا ہے؟ العلم والجسم. زبردست. تیسرا لفظ بتائیے کیا ہے؟ الحق والباطل. دوسری لائن میں پہلا لفظ کیا ہے؟ المشرق والمغرب. اگلا بتائیے کون سا لفظ ہے؟ الدنیا والآخرہ. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ الکتاب والحکمت. اس کے بعد تیسری لائن میں پہلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ الشمس والقمر. الشمس والقمر کیا مطلب؟ سورج اور چاند. اس کے بعد دوسرا لفظ بتائیے کیا ہے؟ السماء والارض. مطلب کیا ہے؟ آسمان اور زمین. زبردست. تیسری لائن کا آخری لفظ بتائیے کیا ہے؟ اللیل والنہار. کیا مطلب؟ لیل کا مطلب رات، والنہار دن. زبردست. اگلا لفظ بتائیے چوتھی لائن کا پہلا لفظ جی. الانجیل والقرآن. زبردست. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے التوراۃ والانجیل. زبردست. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے. اچھا یہ نسبتاً نیا لفظ ہے، اردو میں اس طرح استعمال نہیں ہے. ابھی تک جو ہم نے الفاظ پڑھے سب اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس لفظ کو دوبارہ پڑھیے. کیا ہے؟ کاف کے اوپر نا زبر ہے. الذکر والانثی. کیا پڑھیں گے؟ پھر پڑھیے کیا ہے؟ زبردست. الذکر والانثی کا مطلب کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث، مرد اور عورت. جی اگلا لفظ بتائیے پانچویں لائن کا پہلا لفظ الحج. اچھا یہ الحج والعمرہ. زبردست. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ الصلاۃ والزکاۃ. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیے. البر والتقوی. یہ نسبتاً نیا لفظ ہے، کم استعمال ہوتا ہے اردو میں استعمال. بر کسے کہتے ہیں؟ نیکی. اور تقوی واضح ہے تقوی. البر نیکی اور تقوی. اس کے بعد بتائیے اگلا لفظ کیا ہے؟ الشر والخیر. بتائیے کیا ہے؟ الشر والخیر. شر اور خیر. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ پھر پڑھیے الصبر والصلاۃ. صبر اور صلاۃ نماز. زبردست. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ پھر پڑھیے البر والبحر. بر خشکی اور بحر سمندر. اچھا یہ لفظ ابھی ہم لوگوں نے بے کے زیر کے ساتھ پڑھا تھا. کیا پڑھا تھا لفظ؟ پڑھیے. بر. بر کا مطلب کیا پڑھا تھا ہم نے؟ نیکی. بے کے زبر کے ساتھ بر. اس کا مطلب کیا تھا؟ خشکی. زبردست. اگلا پڑھیے کیا لفظ ہے؟ سیکنڈ لاسٹ لائن میں پہلا لفظ المغفرۃ والرحمہ. مغفرت اور رحمت. اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیے الموت والحیات. موت اور زندگی. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ آواز کم آ رہی ہے مجھے. کیا ہے؟ المیت والحی. کیا مطلب؟ اچھا الموت والحیات کا مطلب تو موت اور زندگی. المیت والحی کا مطلب کیا ہوگا؟ زندہ اور مردہ. المیت مردہ والحی زندہ. زبردست. آخری لائن کا پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الامن والخوف. امن اور خوف. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ دوبارہ پڑھیے الخوف والحزن. خوف اور حزن کا مطلب غم. زبردست. آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ الخوف والجوع. خوف کا مطلب خوف اور جوع کا مطلب کیا ہے؟ بھوک. اچھا یہاں پہ ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں ان میں سے نسبتاً کچھ الفاظ میں بیچ میں بولوں گا، آپ دیکھے بغیر بتائیے گا، کوشش کیجئے اس کا ترجمہ کرنے کی. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ پہلے لفظ بتائیے الذکر والانثی. کیا مطلب تھا؟ زبردست. المیت والحی. مردہ اور زندہ. زبردست. الخوف والحزن. خوف اور غم. زبردست. المغفرۃ والرحمہ. مغفرت اور رحمت. الانجیل والقرآن. انجیل اور قرآن. الحمدللہ. آگے چلتے ہیں.
جی ہاں اصل میں نا یہ تھوڑا سا کمپیوٹر میں کچھ ہاں ہو گیا، اب انشاءاللہ ہو جائے گا. صحیح چلیے الحمدللہ. اس کو کٹ کر دیجیے گا. بس پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے، المن والسلوى، من و سلوى. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے، یہاں پہ رک جائیے، اس لفظ کو دوبارہ پڑھیں، پھر پڑھیے اس لفظ کو، الذهب والفضة. اچھا الذهب یا الذهب نرمی سے پڑھا جائے گا، تھوڑا سختی سے پڑھا جائے گا؟ کس طرح؟ نرمی سے. کس طرح؟ الذهب والفضة. یہ نسبتاً نیا لفظ ہے، اردو میں استعمال نہیں ہوتا. یہ اس کو ذرا ایک دفعہ دیکھ لیں. ذہب کا مطلب ہوتا ہے سونا اور فضہ کا مطلب ہوتا ہے چاندی. الذهب سونا اور فضہ چاندی. آگے پڑھیے اگلا لفظ بتائیے کیا ہے، الیاقوت والمرجان. یہ استعمال ہوتا ہے عام اس میں. اگلا لفظ بتائیے کیا ہے، الخبیث والطیب. خبیث اور طیب. اگلا بتائیے کیا لکھا ہوا ہے، پھر پڑھیے السائل والمحروم. سائل سوال کرنے والا، محروم اردو میں سے محروم. جی اگلا بتائیے، یہ بھی نسبتاً نیا لفظ ہے، پھر پڑھیے الحرث والنسل. یہاں پہ صرف یہ حرث جو ہے نا یہ استعمال اردو میں نہیں ہوتا. حرث کا مطلب کیا ہے، کھیتی. اچھا الذهب والفضة کا مطلب کیا تھا، سونا اور چاندی. زبردست. اچھا آگے پڑھتے ہیں ابراہیم و موسیٰ. ابراہیم اور موسیٰ. ابراہیم و اسحاق. ابراہیم اور اسحاق. اسحاق و یعقوب. اسحاق اور یعقوب. اس کے بعد موسیٰ و عیسیٰ. اس کے بعد اگلے لفظ آپ پڑھیں داؤد و عیسیٰ. اس کے بعد داؤد و سلیمان. اس کے بعد فرعون و ثمود. اس کے بعد اگلے لفظ، یہاں پہ رک جائیے، دوبارہ پڑھیے اس لفظ کو، التینی والزیتونی. تین کسے کہتے ہیں، انجیر، اور زیتون زیتون. ٹھیک ہے. اگلے لفظ بتائیے کیا ہے، پھر پڑھیے الجن والانس. جن اور انسان. اس کے بعد اگلا یہ نیچے جو دو لائن ہے نا آخری، ان کو ہم دو دفعہ پڑھیں گے کیونکہ یہ ایسی ہیں، ان کے اندر معنی کو ہمیں یاد کرنا ہوگا تھوڑا سا. جی پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے. اچھا اب میں اس لفظ کو پڑھ لوں، آپ بتائیے صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں. الاسم والعدوان. غلط پڑھ لوں؟ ہاں کیا صحیح کیا ہے، زبردست. کس طرح، ہاں نرمی سے زبان کی نوک کہاں لگا کر، سامنے کی دانتوں کی نوک پر. ہاں الاسم والعدوان. کس طرح، کیا مطلب ہے اسم کا، گناہ اور زیادہ. اور اگر میں یوں پڑھوں الاسم تو کیا مطلب ہوگا، نام، اور اسم اس کا مطلب گناہ، والعدوان اور زیادتی. اگلا لفظ بتائیے کیا ہے، الاسم اچھا یہاں پہ غین کے اوپر جزم ہے اور یا کے اوپر زبر ہے. اب پڑھیے کس طرح پڑھیں گے، الاسم والبغی. کیا ہے، الاسم والبغی. اسم کا مطلب تو گناہ اور بغیہ کا مطلب سرکشی، بغاوت. ٹھیک ہے. اگلا بتائیے کیا لفظ ہے، السوء والفحشاء. سوء کا مطلب برائی اور فحشاء کا مطلب فحاشی، بے حیائی. جی آخری لائن میں پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے، الکفر والفسوق. کفر کا مطلب کفر اور فسوق گناہ. اگلا بتائیے کون سا لفظ ہے، پھر پڑھیے الفسوق والعصیان. گناہ اور عصیان کا مطلب کیا ہے، نافرمانی، معصیت. آخری لفظ بتائیے کیا ہے، پھر پڑھیے کیا ہے، العداوۃ والبغضاء. عداوت کا مطلب عداوت، دشمنی، اور بغضاء کا مطلب کیا ہے، بغض. چلیے اب میں کچھ الفاظ اس سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے گا. الاسم والعدوان کیا مطلب تھا، گناہ اور زیادتی. زبردست. الحرث والنسل. الحرث کیا مطلب تھا، کھیتی. زبردست. الذهب والفضة. ذهب کا مطلب کیا تھا، سونا اور چاندی. الحرث، حرث کا مطلب کیا تھا، کھیتی. والنسل، اور نسل. ٹھیک ہے.
اور اسی طرح السوء والفحشاء، سوء کا مطلب کیا تھا؟ برائی، فحشاء فحاشی. یہ بتائیے الفسوق والعصیان کیا مطلب ہے؟ گناہ اور عصیان، نافرمانی، معصیت. تو ابھی تک ہم لوگوں نے جی ابھی ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی ہے کہ واو کا استعمال. آج ہم لوگوں نے واو کا کون سا معنی پڑھا ہے؟ ایک. کون سا معنی پڑھا ہے واو کا؟ کیا مطلب پڑھا ہے؟ اور. واو کے دو اور معنی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس کے اندر، اگلی سے مراد کچھ بعد کلاسوں میں ہم پڑھیں گے. لیکن سب سے زیادہ واو کا استعمال یہی والا ہے. کون سا والا ہے؟ کس معنی میں؟ اور. اس معنی میں. واو کا استعمال اس معنی میں بھی قسم کے معنی میں ہے. واو کا استعمال ہے جب کہ، حالانکہ، اس معنی میں. تین معنی کے استعمال ہوگا. ہم انشاءاللہ اس کورس کے اندر تین معنوں میں پڑھیں گے. آج پہلا ہم لوگوں نے سب سے واو کا استعمال پڑھا ہے اور آج ہی ہم نے دو لفظوں سے مل کر بننے والا ایک قطعہ پڑھ لیا ہے. یہ دو لفظوں سے مل کر بن رہا ہے. اب آگے چلتے ہیں. آج کے سبق کے اندر دو باتیں ہیں. اس کو یہاں پڑھیے ذرا، کیا لکھا ہوا ہے؟ اور یہ پڑھیے، بالکل یہی بات لکھی ہوئی ہے. الکتابو کے نیچے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ذرا پڑھیے. اور کتابن کے نیچے ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کوئی کتاب یا ایک کتاب. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ الکتابو کے اندر ال ہے اور کتابن میں ال نہیں ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ الکتابو کے آخر میں تنوین نہیں ہے، کتابن کے آخر میں تنوین ہے. صحیح ہے. اب یہاں سے ہمارے جو دو سبق ہیں، دو بنیادی باتیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کسی بھی لفظ کے شروع میں اگر ال ہو تو ہم اس کا ترجمہ صرف وہی لفظ کا کریں گے، اضافی کچھ بھی نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ القلم کیا ترجمہ کریں گے؟ زبردست. الکتاب کیا ترجمہ کریں گے؟ زبردست. الکرسی کرسی. البیت گھر، ہے نا؟ اس طرح کا آپ ترجمہ کریں گے. اور اگر ال نہ ہو، آخر میں تنوین ہو، جیسا کہ یہاں پہ ہے کتابن، تو کیا ترجمہ کیا پہلا؟ کوئی کتاب یا ایک کتاب. یہ ایک ترجمہ ہے. اگلا سبق ایک اور آنے والا ہے، یہاں پہ ایک اور ترجمہ ہوگا. کیا؟ کتابن کا کیا ترجمہ ہے؟ کوئی کتاب ایک کتاب. قلم کا ترجمہ؟ کوئی قلم ایک قلم. زبردست. کرسیون کوئی کرسی ایک کرسی. علم کوئی علم ایک علم. نبیون کوئی نبی ایک نبی. چلیے اب اس کی تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. اب یہاں پہ تمام الفاظ وہ ہیں جس کے اندر ال نہیں ہے نا. ابھی تک جو ہم پڑھتے ہوئے آ رہے تھے سب میں کیا پڑھ رہے تھے؟ ال پڑھ رہے تھے. تو اس کا صرف ترجمہ ہم وہی کریں گے جو لفظ ہے، بغیر کسی اضافے کے. لیکن اگر ال نہیں ہوگا تو وہاں پہ ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ کوئی یا ایک. اچھا، کوئی یا ایک کا آپ موقع محل کے لحاظ سے کریں گے. سیاق سباق کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ کوئی کا ترجمہ ہوگا یا یہاں پہ ایک کا ترجمہ ہوگا. چلیے. رسول آپ ترجمہ کریں. رسول. زبردست. قرآن ایک قرآن. رحمت ایک رحمت. نعمت کوئی نعمت. شک کوئی شک. حسرت کوئی حسرت. فتنۃ کوئی فتنہ، کوئی آزمائش. شیء کوئی چیز یا ایک چیز. علم کوئی علم. فتح ایک فتح یا کوئی فتح. فضل کوئی فضل یا ایک فضل. اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا ہے؟ غضب کیا مطلب؟ کوئی غضب، غصہ. اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے ہدن کیا مطلب؟ ہدایت کوئی ہدایت ایک ہدایت. اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ضلال کیا مطلب؟ کوئی گمراہی. اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ اجر کیا مطلب؟ کوئی اجر کوئی بدلہ. اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے، پھر پڑھیے عہد کیا مطلب؟ کوئی عہد کوئی وعدہ. اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے مصیبت کیا مطلب؟ کوئی مصیبت ایک مصیبت. بالکل صحیح. اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ مرض کیا مطلب؟ کوئی بیماری ایک بیماری کوئی مرض. اگلے لفظ پڑھیے عادل کیا مطلب؟ کوئی انصاف کوئی عدل. اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے ظلم کیا مطلب؟ کوئی ظلم. دعوت کوئی دعوت. مغفرت کوئی مغفرت. اسوۃ اسوہ کوئی نمونہ ایک نمونہ. اس کے بعد آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ آیت کوئی نشانی ایک نشانی. جی
حقن کوئی حق، نورن کوئی نور، قولن قول کا مطلب کیا تھا؟ بات نا، ایک بات ایک قول۔ اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا ہے؟ مالن ایک مال کوئی مال۔ اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے الہن، کیا مطلب؟ کوئی معبود، الہن کوئی معبود۔ اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے فدیتن، کیا مطلب؟ کوئی فدیہ، فدیہ مطلب بدلہ بھی ہوتا ہے، کوئی بدلہ۔ اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ ذلتن، کیا مطلب؟ کوئی ذلت۔ اس کے بعد اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ رضوان، کیا مطلب؟ کوئی رضامندی، ایک رضامندی۔ آگے پڑھیے کیا مطلب؟ کوئی نماز۔ اگلے لفظ پڑھیے کیا مطلب؟ کوئی رزق۔ اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ یہ نسبتاً نیا لفظ ہے، اردو میں کم استعمال ہوتا ہے۔ کیا لفظ ہے؟ دوبارہ پڑھیے افکن، افک، افک کیا مطلب ہے؟ افکن کوئی جھوٹ، کوئی بہتان۔ جی اگلا پڑھیے کیا لفظ ہے؟ تجارتن، کیا مطلب؟ کوئی تجارت۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے، اچھا اس لفظ کو آپ زبر زیر کے ساتھ پڑھیے، زبردست، کیا لفظ ہے؟ پھر پڑھیے شین کی زیر کے زیر کے ساتھ ہے یا زبر کے ساتھ ہے؟ زیر کے، شفاءن۔ اس کو شفا نہیں پڑھیں گے۔ شفا کا مطلب میں نے میرے خیال سے پہلی کلاس میں بتایا تھا شاید نا، شفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کنارہ، صحیح ہے۔ اور قرآن مجید میں کس کنارے کے لیے آیا ہے؟ شفا حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے کا کنارہ۔ شفا کنارہ، حفرہ گڑھا، نار آگ، آگ کے گڑھے کے کنارے، تو شفا کا مطلب کنارہ ہوتا ہے۔ لیکن شفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحت یابی، ٹھیک ہے۔ چلیے اس لفظ کو دوبارہ پڑھیے، کیا ہے؟ شفاءن، کیا مطلب؟ کوئی صحت یابی۔ اگلے لفظ پڑھیے شرابن، کیا مطلب؟ کوئی مشروب، کوئی پینے کی چیز۔ اگلا پڑھیے کیا لفظ ہے؟ امرن، کیا مطلب ہے؟ کوئی کام۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے امر کے نا دو تین مطلب پڑھے تھے، ایک تو امر کا مطلب کام، اور ایک امر کا مطلب ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حکم، اور امر کا مطلب معاملہ۔ جی ماشاءاللہ۔ اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ دوبارہ پڑھیے عدوٌ، کیا مطلب ہوگا؟ کوئی دشمن۔ عدوٌ کا مطلب کوئی دشمن، زبردست۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ لسان۔ یہ نسبتاً کم استعمال ہوتا ہے اردو میں، لسان۔ لسان کا مطلب کیا ہے؟ زبان، بالکل صحیح ہے۔ لسان کا مطلب زبان، کوئی زبان۔ جی اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ بیتن۔ بیت کا مطلب گھر، کوئی گھر۔ اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ مؤمنن، کوئی مومن۔ جی اگلا کیا ہے؟ کافرن، کیا مطلب؟ کوئی کافر۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے صراطن، کیا مطلب؟ کوئی راستہ، بہت پیارا۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ حیاتن، کیا مطلب؟ کوئی زندگی، ایک زندگی۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ بیانن، کیا مطلب ہے؟ کوئی بیان، کوئی وضاحت۔ جی آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ موعظۃن، کیا مطلب؟ کوئی نصیحت، کوئی بات۔ اچھا بتائیے پہلے کالم میں کون کون سے لفظ مؤنث ہیں؟ پہلے کالم میں ایک ذلہ ہے اور حیات، زبردست۔ دوسرے کالم میں کون کون سے لفظ مؤنث ہیں؟ کوئی بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ تیسرے کالم میں بتائیے فدیہ، صلاح، تجارہ اور موعظہ، ماشاءاللہ۔ یہ سارے الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں کچھ اور بھی الفاظ تھے جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے، 5 لفظ پڑھے تھے کہ جن کے آخر میں گولتا نہیں تھا لیکن وہ کیا ہو رہے ہیں؟ مؤنث استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک سورج کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کیا کہتے ہیں؟ شمس، زبردست۔ آگ کو کیا کہتے ہیں؟ نار، آگ کو نار، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح زمین کو کیا کہتے ہیں؟ زمین کو زمین، ارض، ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح گھر کیا تھا؟ بیت۔ اور بھی کچھ الفاظ تھے جو ہم لوگوں نے گزشتہ کلاس میں پڑھے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پہلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ سحرن۔ سحر کا مطلب یہ سین کے زیر کے ساتھ ہے، سحر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جادو، کوئی جادو۔ سحر کوئی جادو، وہ جو ہم صبح کے لیے تھا نا، سحر ہوتا ہے، سین کے زبر کے ساتھ ہوتا ہے، سین کے زیر کے ساتھ کیا ہے؟ لفظ پڑھیے کیا ہے؟ سحر۔ سحر کا مطلب جادو، کوئی جادو۔ اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ سلامن، سلامتی، کوئی سلامتی۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے، پھر پڑھیے امتن، کیا مطلب؟ کوئی امت، ایک امت۔ اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے متاعن، کیا مطلب ہے؟
کوئی سامان. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ یہاں پہ رک جائیے, اس لفظ کو دوبارہ پڑھیے, پھر پڑھیے خزیون. یہ اردو میں استعمال نہیں ہے خزیون. خزیون کا مطلب کیا ہے؟ رسوائی. تو خزیون کا مطلب کیا کریں گے؟ کوئی رسوائی. جی اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ سیئتن. سیئتن کا مطلب کیا ہے؟ برائی. سیئتن کا مطلب کیا ہے؟ برائی. تو سیئتن کوئی برائی. ٹھیک ہے, اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ خوفن. کیا مطلب ہوگا؟ کوئی خوف. جی اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ پھر پڑھیے اس لفظ کو, یہ بھی نسبتاً نیا لفظ ہے, لعبن. ویسے تو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا لہو و لعب, کیا کہتے ہیں؟ لہو و لعب, لیکن کم استعمال ہے. تو لعب کا مطلب کیا ہے؟ کھیل. زبردست. جی اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ برہان. برہان کا مطلب کیا ہے؟ دلیل. برہان. جی اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ جمال. جمال کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی, حسن, کوئی حسن. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ قوم. کیا مطلب ہوگا؟ کوئی قوم, ایک قوم. اس کے بعد کیا ہے؟ زینت. کیا مطلب؟ کوئی زینت. جی اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے, ہاں زبر زیر کا خیال رکھتے ہوئے پڑھیے, ملکن. کیا مطلب ہے؟ کوئی بادشاہ. اگر لفظ یوں ہو لام کے زبر کے ساتھ, ملکن, کیا مطلب تھا؟ ملکن فرشتہ. موت کے فرشتے کو کیا کہتے ہیں؟ وہ تو یاد رہنا چاہیے, ہے نا وہ تو یاد رہنا چاہیے. کیا ہے لفظ؟ ملک الموت. ملک, ملک کسے کہتے ہیں؟ فرشتہ. اور ملک بادشاہ. اگلا بتائیے کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ حسنتن. حسنتن کا مطلب اچھائی. یہ کیا تھا یہ لفظ؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ برائی. حسنتن کا مطلب اچھائی. صحیح ہے. وہ ہم دعا پڑھتے ہیں نا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, ہے نا. تو یہ حسنہ کا مطلب اچھائی, بھلائی. جی اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ فریقن. فریق کا مطلب گروہ, ایک جماعت, ایک طبقہ. فریق کا مطلب گروہ. چلیے اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ ملکن فرشتہ. اس کے بعد اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ براءتن. براءت کا مطلب کیا ہے؟ لا تعلقی, بری ہونا, ہے نا, لا تعلقی یا بری ہونا. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ خوفن. خوف, کوئی خوف. اس کے بعد اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ حرجن. تنگی, کوئی حرج. اردو میں استعمال کرتے ہیں یہ لفظ نا, حرج. ٹھیک ہے. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ لہون. لہو کا مطلب کیا ہے؟ کھیل, تماشا. لعب کا مطلب کھیل اور لہو کا مطلب تماشا. ویسے لہو کہتے ہیں غفلت میں ڈالنے والی چیز کو. کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایک سورہ تکاثر ہے نا, سورہ تکاثر. وہ شروع کس طرح ہوتی ہے ذرا پڑھیے. کیا ہے؟ زبردست. کیا ہے؟ الہاکم التکاثر. کم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں, الہا کا مطلب غفلت میں ڈال دیا, غفلت میں غافل کر دیا. کم تمہیں, کس چیز نے؟ التکاثر. تو لہو کی جو روٹ ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے غفلت میں ڈالنے والی چیز. تو لہو و لعب اسی سے نکلا ہے. تو لہون کا ویسے ہم کیا کرتے ہیں؟ کھیل تماشا. وہ بھی انسان کو غافل کرتا ہے. جی اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ سلطان. کیا مطلب ہے؟ دلیل. دلیل کے لیے ایک اور لفظ ہم لوگوں نے یہاں پہ پڑھا تھا آج. کیا لفظ ہے یہ بتائیے؟ کیا ہے؟ برہان. برہان بھی دلیل کے معنی میں ہے. اور یہ کیا ہے؟ سلطان. یہ بھی دلیل کے معنی میں بھی ہے, زور کے معنی میں آتا ہے, قوت کے معنی میں آتا ہے. یہ اچھا سوال ہے. بادشاہ, بادشاہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, لیکن قرآن مجید میں بادشاہ کے معنی میں کم استعمال ہوا ہے. قرآن مجید کے اندر سلطان کس کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ دلیل, زور, طاقت, اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اور فارسی کے اندر سلطان کا لفظ جو ہے بادشاہ کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے. جی اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ عبرتن. کوئی عبرت, کوئی سبق. جی اگلا لفظ بتائیے کیا ہے؟ طائفتن. اچھا اس لفظ کا معنی ہم نے کیا پڑھا تھا؟ فریق کا. فریق کا مطلب کیا تھا؟ گروہ. اسی طرح طائفہ کا مطلب بھی کیا ہے؟ کوئی گروہ, کوئی جماعت. جی آخری لفظ پڑھیے کیا ہے؟ مصیبتن. کیا مطلب؟ کوئی مصیبت, ایک مصیبت. جی اب یہاں پہ ہم دیکھیں گے, ابھی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر پہلے اس سے پچھلا سبق کے اندر کیا پڑھا تھا؟ واو. اور ابھی اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا کہ اگر ال نہ ہو, یہ والی کیفیت ہو, تو کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ کوئی یا ایک کا. اب یہاں پہ ہمیں واو اور ان دونوں کو رکھتے ہوئے پڑھنا ہے. جی پہلے مثال لکھی ہوئی, نور و کتاب. کیا مطلب؟ ایک نور اور ایک کتاب.
ہدن و نور، ایک ہدایت اور ایک نور. آگے ہدن و رحمہ، ایک ہدایت اور ایک رحمت. اچھا یہاں پہ ایک کی جگہ کوئی بھی کر سکتے ہیں، یہ موقع محل کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، کوئی ہدایت اور کوئی رحمت. اگلا بتائیے کیا لفظ ہے؟ ہدن و موعظہ. کیا مطلب ہوگا؟ ہدایت اور موعظت کا مطلب کیا تھا؟ نصیحت، ایک نصیحت. اگلا لفظ پڑھیے کیا ہے؟ آپ پڑھیے، پھر پڑھیے اس لفظ کو، پھر پڑھیے. اعجمی و عربی، اعجمی و عربی. کیا مطلب ہے؟ ایک عجمی اور ایک عربی. اگلا لفظ کیا ہے؟ مغفرۃ و رحمہ. کیا مطلب ہوگا؟ ایک مغفرت اور ایک رحمت. اس کے بعد اگلے لفظ بتائیے، پھر پڑھیے رجس و غضب. رجس، یہ یہاں پہ شاید ترجمہ میں لکھنے میں غلطی ہو گئی، کتابوں میں آپ لوگوں کے لکھا ہوگا رجس کہتے ہیں ناپاکی کو. رجس کسے کہتے ہیں؟ ناپاکی اور غصہ، غضب. جی اگلے لفظ بتائیے کیا ہے؟ خوفا و طمعا. ایک خوف اور ایک طمع. طمع کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ لالچ. جی اگلے لفظ آپ پڑھیے کیا ہے؟ صدقا و عدلا. کیا مطلب کریں؟ ایک سچ اور ایک عدل، انصاف. جی اگلے لفظ پڑھیے کیا ہے؟ طغیان و کفرا. طغیان کا مطلب کیا ہے؟ سرکشی، ایک سرکشی اور ایک کفر. جی الحمدللہ. ہدن و شفا. کیا مطلب ہے؟ ایک ہدایت اور ایک شفا، صحت یابی. اگلا لفظ پڑھیے آپ کیا ہے؟ احسانا و توفیقا. ایک احسان اور ایک توفیق. اگلا کیا ہے؟ مغفرۃ و رزق. ایک مغفرت اور ایک رزق. اگلا لفظ پڑھیے. اب یہاں پہ دیکھیں اگلا لفظ جو ہے نا، دو واو کے ذریعے سے تین الفاظ ملے ہوئے ہیں، ہے نا. اب ترجمہ کریں. ہدن و رحمت و بشرا. کوئی ہدایت اور کوئی رحمت اور خوشخبری، بشارت. مغفرۃ و اجرا. مغفرت اور اجر. اس کے بعد لعبا و لہوا. ایک کھیل اور ایک تماشا. اماما و رحمہ. ایک امام اور ایک رحمت. یہ لفظ آپ پڑھیں. سیکنڈ لاسٹ کیا ہے؟ پھر پڑھیے ہزوا و لعبا. کیا مطلب ہے؟ ایک مذاق اور ایک کھیل. آخری لفظ کیا ہے؟ نورا و ہدا. ایک نور اور ایک ہدایت. یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ تنوین یعنی ال نہ ہو تو ہم نے کیا ترجمہ کر رہے ہیں؟ کوئی یا ایک. اور واو کے ذریعے سے دو الفاظ مل گئے، اور آگے دیکھیں گے تین اور اس سے زیادہ الفاظ بھی